لگ گئی. نبی پاک مسجد نبوی میں موجود ہے, ممبر رسول پر سرکار جلوہ گر ہے, صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں, سبھی صحابہ کرام نے اپنے کان اٹھائے, یعنی کہ توجہ سرکار کی طرف کی کہ سرکار اب کیا کہہ رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میدان معاشر لگا ہوگا, جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعا کرنے والوں کو بلائے گا. کن کو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ایک دن دعا کی, 2 دن کی, 3 دن کی, مجوس ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ایسے ہوتا؟ کئی لوگ میں نے یہ بھی دیکھے, اللہ آج کے بعد ہم نے تیری نماز ہی نہیں پڑھنی, استغفر اللہ, ہم نے نماز نہیں پڑھنی, ہماری تو وہ فلاں مشکل ہے, ایسے ہو گئی, ہم آسان نہیں ہوئی, وہ ہم پریشانی میں. استغفر اللہ, بڑے بڑے لوگ ہم نے مجوسی کی طرف جاتے دیکھے ہیں. اس کے متعلق آقا فرماتے ہیں مجوسی جو ہوتی ہے یہ گناہ ہوتا ہے, ایسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو آقا فرماتے ہیں میں تجھے بتاؤں, یا اللہ یا رسول اللہ جی, آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دعا کرنے والے آ جاؤ. دعا کرنے والے آ گئے, اللہ فرماتا ہے میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں. بلند آواز سے سبحان اللہ. آپ بھی دعا کرتے ہیں نا, ہم بھی یقیناً ان بندوں میں لازمی شامل ہوں گے, کیونکہ ہماری بھی جستجو ہے کہ یا اللہ ہم نے تو تیری بارگاہ میں دعا کرنی ہے, تو قبول کر نہ کر یہ تیری مرضی ہے, ہم تو تیرے بندے ہیں, ہم دعا کرتے رہیں گے, انشاءاللہ تو کبھی نہ کبھی ہماری دعا قبول کرے گا. ہم تو اس امید پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہ فرمائے گا میرے بندو جو وہ کھڑے ہو جاؤ جو میری بارگاہ میں دعا کرتے تھے. بندے کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو فلاں تم نے دعا کی تھی, یا اللہ ہم نے کی تھی, پوری ہوئی, یا اللہ تیری مرضی ہے, ہم نے تیری مرضی تیری بارگاہ میں کی تھی. میرے بندو یہ اولاد کے لیے دعا کی تھی تم نے, نام لے لے کر پوچھا جائے گا, نام لے لے کر پوچھا جائے گا, یا اللہ ہم نے کی تھی, پوری ہوئی, یا اللہ تیری مرضی ہے. فلاں بندے کھڑے ہو جاؤ, کیا تم نے دعا کی تھی, فلاں بندے فلاں دعا کی تھی, فلاں بندے فلاں, ہر بندے کو پوچھا جائے گا, ہر بندے ہر دعا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کروائے گا. ہوگا کیا؟ حدیث بڑی ہے, میں اسے یہیں پر چھوڑ کے آخر پہ آتا ہوں. اللہ فرمائے گا میرے بندو جب تم دعا کرتے تھے, تمہاری جو لفظ نکلتے تھے زبان سے, میں خدا کو تمہاری آواز بڑی پسند تھی. میں سوچتا تھا آج یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, اور بڑے ادب سے پتہ کیا کہتا ہے, اے میرے اللہ. ایک مرتبہ سارے بولو اے میرے اللہ, ایک مرتبہ پھر بولو اے میرے اللہ. یا اللہ, اے اللہ, کہ ہم کہتے ہیں اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, یا اللہ. اللہ فرماتا ہے جب تم کہتے تھے نا اے میرے اللہ, تو میں تمہاری آواز کو سن کے خوش ہو جاتا تھا. میں کہتا ہوں یہ میرے دیوانے ہیں, یہ میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. آج بھی میں نے ان کی دعا کو سنا, کل بھی میں نے دعا کو سنا. میں نے وہ اولاد, وہ بیماری سے تندرستی, وہ مشکل سے آسانی میں نے اس لیے نہیں دی تاکہ بار بار تمہارا میری بارگاہ میں دعا کرنا اور بار بار میرا نام لینا. میں خدا کو تمہارا بار بار پکارنا بڑا پسند تھا. بس تم پکارتے تھے, میں خدا آسمان پہ خوش ہو جاتا تھا. یہ نہ سوچنا کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں تو دنیا میں مجوس ہو گئے. نہیں, یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے مقام رکھا ہے, تمہاری دعاؤں کا رزلٹ میں نے رکھا ہے. پتہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں جی رب العالمین فرمائے اس پردے کو اٹھا دیا جائے. جب پردہ سائڈ پہ کیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے دعا کرنے والوں یہ مقام تمہارا ہے, یہ مقام, یہ رتبہ تمہارا ہے. یا اللہ ہم تو گناہ گار ہیں, اتنا بڑا محل ہیرے جوہرات لگے ہیں جس میں نبی آ رہے ہیں, نبی جا رہے ہیں, ہر طرح کی رحمتوں کا نزول ہے, ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. یا اللہ ہم تو تیرے عاجز چھوٹے سے بندے ہیں, یہ مقام اتنا بڑا ہمارا. اللہ فرماتا ہے دنیا میں تم پریشان تھے, آج میں نے آسانی کے لیے تمہارے محل بنا دیے ہیں. یہ نہ آپ نے کبھی سوچنا کہ ہم دعا کرتے ہیں, اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں, شب برات, شب قدر یا باقی راتوں میں ہم اٹھتے ہیں, شب معراج میں اٹھتے, ساری رات عبادت کی, سخاوت کرتے ہیں, اللہ کی براہ میں دیتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ نہ کبھی سوچنا یہ مجوسی والے لفظ ہیں, یہ گناہ ہے لفظ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میری بارگاہ میں تم اٹھتے ہو, دعا کرتے ہو, میں تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہوں. اگر دنیا میں تمہارے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہوتی, اس کے میں متبادل تمہیں کوئی اور چیز عطا فرما دیتا ہوں. اور اسی حدیث کا اگلا مفہوم یہ ہے, اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے, اگر کوئی بندہ بار بار گناہ کر رہا ہے, یا اس کے بھائی یا اس کے گھر میں سے یا اس کے علاقے میں سے اللہ تعالیٰ کے قرب والا ایک بندہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی
عمل والا نیک صالح کوئی بندہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس بندے کے صدقے میں اس گناہگار کے مقام بلند کر دیتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر کسی وجہ سے اس پر میرا عذاب آنے لگتا ہے، عذاب سے مراد اس اللہ کی پکڑ میں وہ آنے لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس نیکی کی صدقے میں اس کی آنے والی مشکل کو بھی ٹال دیتا ہوں۔ جیسے کہتے ہیں نا کسی کے صدقے، ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں کس وجہ سے ہم پر یہ آنے والی مشکل آسان ہو گئی۔ تو دوسرا آقا فرماتے ہیں جس بندے پر مشکل آ جائے، جس بندے پر تنگی آ جائے، رزق میں کوئی معاملہ آ جائے، کسی طرح کی گھر میں پریشانی آ جائے، چھوٹی پریشانی کو اللہ فرماتا ہے میں بڑی پریشانی کی وجہ سے چھوٹی دے کے بڑی کو ٹال دیتا ہوں۔ تو اس کا آخری لفظوں کے اندر ہم کیا ادا کریں؟ آخری لفظ پتہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جیسی بھی زندگی آ جائے، زندگی کے اندر کوئی بھی معاملہ آ جائے، صرف ایک ہی لفظ آپ نے ادا کرنا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سارے بولو یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو ایک مقام میں محفوظ کر دیتا ہے۔ جب قیامت کا روز ہوتا ہے، نامہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، جب نام اس بات کو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فادر بریلی آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس بندے نے بڑی چھوٹی سی زندگی گزاری ہوتی ہے، تنگی کی زندگی گزاری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو بلاتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اے فرشتے میں نے تجھے بڑی دیر سے یہاں پہ ٹھہرائے رکھا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ یا اللہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ یہ بندہ ہر طرح کی پریشانی لے کر بھی یہ کہتا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ میں گواہ ہوں یہ بندہ پریشانی آنے پر بھی تیرا شکر ادا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا یہ مجھ پر اتنا یقین کرتا تھا، جا میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ وہ پتہ کیا کہتا؟ نہیں یا اللہ میں ابھی جنت میں نہیں جاؤں گا، میں ابھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ ہر بندے کا یہ چاہتا ہے میں صالح عمل کروں مجھے جنت مل جائے، ہر بندہ کہتا ہے میں فلاں عمل کروں مجھے جنت مل جائے، ہر بندے کی یہ تمنا ہے، تو کیوں نہیں چاہتا؟ یا اللہ میں جنت میں جاؤں گا ضرور، دل میرا بھی کرتا ہے، لیکن ابھی میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ وہ بندہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں جاؤں گا، میں ان کو ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا جو دنیا میں رہتے ہوئے میرے مددگار بنے تھے، جنہوں نے میرے ساتھ شفقت کی تھی، جنہوں نے میرے ساتھ پیار کیا تھا۔ مثال کے طور پہ بھوکے کو پانی پلانا، بھوکے کو روٹی دینی، ننگے کو کپڑا دینا، یہ مدد نہیں جیسے آج کل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ گاؤں کے اندر لوگ غریب کی مدد کرتے ہیں، ساتھ کھڑے کر کے تصویر بھی بناتے ہیں۔ وہ مدد نہیں ہوتی بلکہ وہ ذلالت ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ غریب ہے ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ مدد پتہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، ادھر پوری دنیا پہ خبر ہوتی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو دکھانی پڑتی ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو چھپانی پڑتی ہیں، جسے ہم سفید پوش کہتے ہیں نا۔ سفید پوش کی مدد کرنے والا کہنا یار بندہ تو چنگا بھلا سی، ہٹا کٹا ماشاءاللہ مالدار بندہ ہے، یہ بھی لے رہا، لیکن اندر کا کسی کو کیا پتا اندر کیا ہے اس کے۔ مدد وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان۔ اب آپ نے سنے ہیں نا، انشاءاللہ کبھی وقت ملا 7 آسمانوں کی میں میرے ذہن میں بات ہے لیکن ابھی نہیں کروں گا۔ 7 آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے 7 ایسے پہرے دار رکھے ہیں جو ایک نیکی کو آسمان سے گزرنے نہیں دیتا، دوسرا فرشتہ اس آسمان سے گزرنے نہیں دیتا، اس نیکی والے کو اللہ کی بارگاہ میں نیکی پہنچنے نہیں دیتے۔ پوچھا جاتا ہے نا یہ کیوں نہیں گزرنے دیتے؟ وہ کہتا ہے اس نیکی میں یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوے کے لیے تھی، یہ فلاں کے لیے تھی، فلاں کے لیے تھی۔ انشاءاللہ کوئی وقت جمعے کا آئے گا، انشاءاللہ 7 آسمانوں کی تعریف بتائی جائے گی۔ فلاں آسمان کا کیا نام ہے؟ ہم کو تو یہ پتا ہے کہ اللہ کے 4 ہی فرشتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یا کرامن کاتبین کا پتا ہے، ملاک الموت کا پتا ہے، یا منکر نکیر ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا آسمانوں کے نام کیا ہے۔ 7 زمینیں ہم سنتے ہیں نا، 7 زمینوں کے نام کیا ہے، 7 آسمانوں کے نام کیا ہے، ہر آسمان پہ رہنے والا کون ہے؟ جیسے ملک پاکستان ہے، ملک پاکستان کا ایک ہی صدر ہے، انڈیا کا الگ صدر ہے، اگلے ملک کا الگ صدر ہے، ہر ملک کا الگ صدر ہے، اسی طرح ہر آسمان کی حکومت بھی الگ ہے۔ ان سب کا پروردگار رب العالمین ہے۔ تو سامنے اکرام بعد میں جو یہ کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام عطا فرماتا ہے، جس کی آپ کو میں نے تھوڑی سی تفصیل میں بتایا۔ اس کے آگے آ جاؤ۔ جتنی پہلی امتیں ہوا کرتی تھی نا، جتنے نبی پہلے تھے، وہ سارے کے سارے نبی جو تھے وہ
ان میں اور ہم میں فرق یہ تھا وہ باقاعدہ انتظام نہیں کرتے تھے. اگلی شریعتوں میں افطار کے بعد سے عشاء تک کھانا پینا اور باقی دیگر معاملات ازواجی زندگی کے جو ہوتے ہیں، اور یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حرام کیے ہوئے تھے. افطاری صرف وہ کرتے، اس کے بعد کھانا پینا، باقی گھریلو باقی جتنے بھی کام ہیں کوئی امت یہ کام نہیں کرتی تھی. ان کا جسے ہم کہتے ہیں نا 24 گھنٹے کا روزہ، ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. لیکن ہمارا مقدر دیکھیں، صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کا ہمارا روزہ ہے، اور اس میں بھی برکت ہے، اس میں انعام یہ ہے. اللہ فرماتا ہے میں روزہ دار کو دیکھتا ہوں، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا فرماتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا. حدیث مبارکہ شریف، حدیث مبارکہ ہے، سنیے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عرابی آیا میری بارگاہ میں، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے. یا رسول اللہ، بخاری شریف میں ہے کہ یا رسول اللہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا ازواجی رشتہ قائم کر چکا تھا جس مجھے نہیں پتا تھا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میرا کفارہ کیا ہے؟ اب میرے نبی کی رحمت دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ تو اس کا کفارہ ادا کرے گا. یا رسول اللہ کیا کفارہ؟ فرمایا تیرے پاس ایک غلام ہے جسے تو آزاد کر دے. عرض کی نہیں. فرمایا کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے، 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا. یہ کیا؟ عرض کی. فرمایا کیا تو 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا. پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا تو غریبوں کی افطاری کروا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں بڑا غریب ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سارے کام تو تجھے کرنے پڑیں گے. اب دیکھیں نا یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں. اب میں مقام بتانے لگا ہوں آقا کا کیا ہے. اللہ نے کیا کہا کہ جو روزہ توڑ دے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یعنی کہ اگر امیر ترین ہے، اس فرصت والا ہے، زیادہ طاقت والا فل ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، وہ ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھے. نہیں کر سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ایسے ہی ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ جو اللہ تعالیٰ کہہ دے اس میں کوئی بندہ کمی پیشی کر سکتا ہے؟ سارے بولو. اگر جو اللہ کہے یہ کام کرو، کیا ہم اس میں کمی پیشی کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. لیکن اب دیکھیں نبی پاک کا مقام. پتہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کل عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ سارے بولو اختیار کل. اختیار کل کا مطلب یہ ہے جو بھی آقا کر دے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے. اسے کہتے ہیں اختیار کل. اور مختار کل کہا جاتا ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا مختار بنایا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو. نہیں تو سورہ کوثر پڑھ کے دیکھیں، انا اعطیناک کل کوثر ہے حبیب، ہم نے تجھے خزانہ کثیر عطا کیا. سورہ کوثر سے خزانہ کثیر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حبیب ہم نے تجھے بطول عطا کی ہے. جیسے یہ تیسرا رمضان المبارک ہماری زندگی سے گزرا ہے نا، سیدہ خاتون جنت کا 3 رمضان المبارک کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال بھی ہے. اس حوالے سے بھی ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختار کل بنایا، اختیار کل عطا فرمایا. اب نبی کا اختیار دیکھیں. اللہ کا حکم کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرو. کیوں حاجی صاحب؟ اللہ کا حکم یہ ہے ایک غلام آزاد کرو، 2 مہینوں کے روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. صحابی کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ مجھ میں طاقت نہیں ہے، غریب ہے نا، یہ کر نہیں سکتا. آقا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا بیٹھ جا. وہ بیٹھ جاتا ہے. صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. اب نبی پاک کا اختیار دیکھنا. صحابہ کا مجمع لگا، وہ بندہ کہہ رہا ہے مجھ میں طاقت نہیں ہے. اللہ کا حکم آ گیا کہ غلام آزاد کر دو، 2 مہینوں کے روزے رکھ لو. نہیں رکھ سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اب بندے میں طاقت نہیں ہے، نبی پاک اسے بٹھا رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. وہ بندہ بیٹھ گیا. اتنے میں ایک عرابی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، مسجد نبوی میں. سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے ایک عرابی. سرکار کی جب وہ بارگاہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اسے پوچھتے ہیں آنے والے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور آپ کے لیے میں تحفہ لے کر آیا ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں. یار تحفے سے ایک اور محبت کی بات یاد آ گئی. اسی بات کو یہاں پر میں چھوڑ کے محبت کی بات ایک کرنی چاہتا ہوں، کیونکہ ہم ہیں محبت والے. ہمارا محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے. صحابہ کرام تھے نبی پاک کے دیوانے، بڑے دیوانے تھے. آپ نے بلال حبشی کا بھی محبت کا سنا ہے نا انداز. امیہ مارتا تھا تو زبان سے احد احد کی صدائیں نکلتی تھی. وہ کہتا تھا میں مار دوں گا. کہتا مار نہ مار دے، میری محبت جو میرا ایمان میری جان کل بھی محمد کے لیے تھی، آج بھی محمد کے لیے ہے.
मर जाऊंगा लेकिन इश्क मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ूंगा। अब ये भी दीवाना है गांव के रहने वाला, जिसे हम बद्दू कहते हैं। गांव के रहने वाला सादा सा बंदा है, गरीब है, इतना गरीब है कि पास कुछ नहीं है, नबी पाक की बारगाह में बैठा है। अब मोहब्बत से ये बात सुननी है, सिर्फ कानों से नहीं सुननी, इस कानों से नहीं सुनी। इमाम गजाली फरमाते हैं इस बात को जब भी सुनो दिल से सुनो, कानों से नहीं दिल से सुनो, यानी कि गुंबद अपनी आंखों में गुंबद खजरा को बसा के सुनो। यार हमारे सामने आका होते, काश हम भी उस जिंदगी में होते ना, हम भी ये काम करते ना, बोलो यार काश हम होते। लेकिन आज भी हम सरकार की ही, लेकिन वो हमें देख रहे हैं, हमारी वो आंखें नहीं है देखने वाली, हमें वो देख रहे हैं। हम यहां पे बैठे ना, नाम लेते हैं आका, हमें देखते हैं, हमारा ईमान है। नबी पाक की बारगाह में बैठा है, सादा सा बंदा है। नबी पाक ने फरमाया कोई भी बंदा मेरे पास आए ना, कोई भी बंदा मेरे पास जब भी आए कुछ थोड़ा सा तोहफा लेके आया करे। इसका मकसद पता क्या था कि जो गरीब होंगे मैं वो तोहफा उठा के उनको दे दिया करूंगा, उनके घर का भी निजाम चलता रहेगा। क्योंकि नबी पाक को सबकी फिक्र है, इमामुल अंबिया है ना, नबियों के सरदार है, सबकी फिक्र है। तो वो बंदा बड़ा गरीब है, सोचने लगा कि मेरी एक छोटी सी सब्जी की दुकान है, मेरे पास है भी कुछ नहीं, मैं क्या लेकर जाऊं, दुकान इतनी चलती भी नहीं है, दूर से मैंने आना होता है, मैं क्या लेकर जाऊं। अब वो मदीना शरीफ में आ जाता है। मदीना शरीफ में आया, एक दुकान पे आके खड़ा हो गया। जब भी उन्हें वो सरकार की बारगाह में आता, कोई ना कोई तोहफा लेके आता, कोई ना कोई तोहफा लेके आता। एक दिन वो तोहफा ले रहा था, नबी पाक वहीं से गुजर रहे थे। ये मोहब्बत की बात है, नबी पाक गुजर रहे थे तो वो दुकान पे खड़ा तोहफा खरीद रहा था। तो नबी पाक के कान में आवाज पड़ी, पता क्या, वो कहता है कि जी मुझे दे दिया। उसने कहा इसकी कीमत, या इस तरह समझ लो, उसने कहा इसके पैसे, दौलत दो इसकी, पैसे दो, रुपये दो इसके, क्योंकि तो उस वक्त तो रुपये पैसे वगैरह नहीं चलते थे ना, ये तो हमारी पाकिस्तानी बोली है ना। उसने कहा इसकी कीमत दो, पैसे दो। उसने पता क्या फरमाया, उसने कहा मेरे खाते में लिख लो। उसने कहा तेरे खाते का नाम क्या है? उसने कहा मेरे खाते का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। क्या नाम है? सारे बोलो, नाम क्या है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। काश हम भी वहां पर होते। कहता है तेरे खाते का नाम क्या है? मेरे खाते का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। जब नबी पाक ने ये सुना ना, कौन है जो मेरा नाम भी ले रहा है, मेरे बाप का नाम भी ले रहा है, और मेरा खाता है दुकान पे खड़ा है, मेरा तो खाता ही कोई नहीं है, ये मेरे खाते पे ये सामान ले रहा है। तो नबी पाक ने देखा दुकान की जानो, फरमाया देखा ये तो वही मोहब्बत वाला है, ये तो वही दीवाना सा है। तो सरकार की उसके पीछे चले गया, दुकान वाला देखने लगा, उसे पता चल गया सरकार आ गए। तो वो बंदा दुकान पे गेट पे खड़ा है, हाथ बांधे हुए हैं, और कह रहा है कि जल्दी करो मुझे दे दो, मेरे आका मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और कहा यार मैंने फिर, उसने नबी पाक को बताने के लिए ना, कि आका को भी पता चल जाए कि आका को पता है कि नहीं है कि ये नबी पाक के नाम पर सौदा रोज उधार लेके जाता है। नबी पाक को भी पता, वो बताने लगा, कहता है कि बता पैसे किधर? उसने कहा मैंने कहा ना मेरे खाते में लिख दो। तेरे खाते का नाम क्या है? वो कहता है मेरे खाते का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। जब उसने इतने से लफ्ज कहे ना, तो मेरे करीम आका ने पीछे से पकड़ लिया। सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे आका ने उसे पीछे से ऐसे पकड़ लिया, अपने सीने से लगा लिया, और अपने हाथ उसकी आंखों पे रख दिए। जब आंखों पे हाथ रखे ना, उस बंदे को जब पकड़ा, सीना मुस्तफा की ठंडक जब उसके सीने में पहुंची, आंखों पे हाथ रखे, खुशबुए नबूवत जब उसके दिमाग तक पहुंची, वो ये कहने पे मजबूर